عربی زبان میں لفظ منافق جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نفقہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لیزرڈس ہول یا پھر لیزرڈس ٹنل جو ہوتی ہے۔ بیسکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی دو ایگزٹس ہوتی ہیں لیزرڈس ہول کی، اور بیسکلی جب اس کو ایک طرف سے نقصان آنے لگتا ہے تو وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف سے اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ اس طرف نکل جاتی ہے، اور بیسکلی کانسیکوینسز سے بچنے کے لیے۔ تو بیسکلی اسی طرح جو ہے منافق کو بھی جو ہے نا اسی طرح دیکھا گیا ہے اسلام میں، کہ جب جو ہے وہ بلیورز کے ساتھ ہوتا ہے تو بیسکلی ان سے کہتا ہے کہ ہاں میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اور بیسکلی ان کے ساتھ اسکیمنگ کر رہا ہوتا ہے، اور جب جو ہے بلیورز نہیں ہوتے اور ڈس بلیورز کے ساتھ ہوتا ہے تو ان سے جو کہتا ہے کہ ہاں میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اور بلیورز کے خلاف جو ہے وہ اسکیمنگ کرتا ہے اور جو ہے ان کے بعد ان کی مذاق اڑاتا ہے ایکسیٹرا۔ تو بیسکلی منافق کو جو ہے اس طرح دیکھا گیا ہے اسلام میں۔ اور جو ہے احادیث میں منافق کی 4 نشانیاں آئی ہیں، کچھ احادیث میں 3 آئی ہیں، کچھ احادیث میں چوتھی بھی آئی ہے۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت آج کل کامن ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیشہ سے ہی کامن تھا کہ لوگ جھوٹ بولیں، اور بیسکلی پہلی نشانی ہے کہ جھوٹ بولنا۔ جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور بیسکلی وعدے کی خلاف ورزی میں میرا پرسنل اوپینین اس میں یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں اور ہم اگر اس کو پورا نہ کریں تو وہ بھی کچھ حد تک جو ہے وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ کہ فار ایگزامپل میں کسی کو کہا کہ میں تب تمہیں ملوں گا، یا پھر فار ایگزامپل کوئی کمٹمنٹ کی کسی سے کہ یار ہاں تب سے کوئی چیز کریں گے یا پھر تب ہم ملیں گے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھ پائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ تو اب آج کل جو ہے ہم لوگ اتنا ٹرینڈ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ ہمارے پاس یا کسی کے پاس امانتیں رکھ پائیں۔ تو بیسکلی اس میں یہ ہے کہ امانت صرف چیزوں کی نہیں ہوتی، ٹینجیبل نہیں ہے۔ اگر ہم ہم سے کوئی بات شیئر کرتا ہے تو اس کی بات بھی ہمارے پاس امانت ہے، ٹھیک ہے، اس کا سیکرٹ جو ہے، اور اگر ہم اس کو دوسروں تک پھیلانے لگ جاتے ہیں، بتانے لگ جاتے ہیں، تو وہ بیسکلی ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری نشانی ہوگی۔ اور کچھ احادیث میں چوتھی نشانی آئی کہ جب کہیں اختلاف ہو جائے تو وہ آپس میں باہر ہو جائے، یا پھر جو ہے جب کہیں اختلاف ہو جائے تو جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دے، اسٹف لائک دیٹ نا۔ بیسکلی جو تمیز کا دائرہ ہے اس کو جو ہے کراس کر دے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ تو جو ہے قرآن میں اور حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو جانچنے لگ جائیں یا پوائنٹ آؤٹ کرنے لگ جائیں۔ قرآن سیلف ریفلیکشن کے لیے آیا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے آیا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کیا ان میں فال کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میرے اندر ان میں سے کوئی چیز تو نہیں ہے، اگر ہے تو میں اس کو ختم کروں۔ اور جو ہے بیسکلی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں قرآن و حدیث جو ہے ہمارے لیے آئینے کے طور پہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں آئینے میں کھڑے ہو کے کہ میں کتنا جو ہوں پانی میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب بھی یہ حدیث سنے یا پھر کوئی قرآن کی آیت پڑھے تو دوسروں کا خیال نہ آنے لگ جائے آپ کو، بے شک کبھی ہو سکتا ہے آنے لگ جائے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو ہے آپ ان میں سے نہ ہوں۔ دیٹس آل، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔